بصورة قاف في القرآن. خالق کا پیغام، انسان کے نام، پرانی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على اشرف الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج انشاءاللہ 12ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. 12ویں پارے کے آغاز سے 5 آیت قبل سورہ ہود کا آغاز ہو رہا ہے، وہیں سے ہم نے اپنے اس خلاصے کو شروع کرنا ہے. اس سورت کے آغاز میں قرآن کریم کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی کہ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو مضبوط کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے. اس قرآن کا مرکزی بیان، مرکزی عنوان، مرکزی دعوت کا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. آگے اس کی ایک اور وجہ بھی بیان کی گئی، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ اگر تمہیں اپنے گناہ بخشوانے کی ضرورت پڑے، توبہ کرنے کی ضرورت پڑے، تو اللہ ہی وہ ذات ہے جو توبہ قبول کر لیتا ہے اور مغفرت فرما دیتا ہے. اسلام میں توبہ و استغفار کے لیے براہ راست بندے کا اللہ کے حضور حاضر ہو جانا کافی ہے، درمیان میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ کرسچینٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی محرف تعلیمات کے مطابق بہت سی مذہبی شخصیات کو گناہ بخشوانے کے لیے متعین کیا ہوا ہے. ہر وہ شخص جو استغفار کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، وہ متعلقہ شخص کو جا کر کچھ قیمت دیتا ہے اور ان پیسوں کے دینے کے بعد پھر اس کے گناہ ان کے نقطہ نظر سے معاف ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نظام دیا وہ ڈائریکٹ ہے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ براہ راست اللہ سے مغفرت مانگو اور اللہ کے حضور توبہ کرو. آگے 12ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے روزی کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے کہ میں نے اپنی مخلوق کی روزی کا انتظام کیا ہوا ہے. آج عالمی سطح پہ جو صورتحال ہے اس پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ عجیب حقائق آتے ہیں جو لوگوں کی روزی روٹی اور وسائل اور غذا سے تعلق رکھتے ہیں. دنیا کی آبادی 7 ارب کے قریب پہنچ رہی ہے. دنیا میں اس زمین پر جتنے وسائل موجود ہیں، کھانے پینے کا جتنا نظام موجود ہے، یہ 10 ارب لوگوں کے لیے کافی ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ اس 10 ارب کا 30% حصہ وہ کسی نہ کسی انداز میں ضائع ہو جاتا ہے. اس میں قیمتوں کا استحکام، کچھ سیاسی دباؤ اور مفادات، اور قیمتوں کے استحکام کے لیے اس غذا کو سمندر میں پھینک دینا، یا یہ غذا ان جانوروں کو کھلا دینا
جو گوشت بیچنے کے لیے پالے گئے ہیں۔ گویا انسانوں کی غذا اس طرح ضائع کی جا رہی ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں، ہمارے وی آئی پی ہوٹلز اور مہنگی شادیوں کی رسمیں اور ان کے پروگرام، اس کے علاوہ عام طور پر خوشحال لوگوں کے گھروں میں کھانے کا ضیاع، یہ اتنی واضح وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ریسرچ کرنے والوں نے جب جمع کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ دنیا اور زمین پر موجود خوراک کا 30% حصہ کس طرح ضائع ہو رہا ہے۔ ہم اپنی سطح پر یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے بس میں ہے اس حد تک ہم خوراک کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اپنے گھروں میں کھانا کھاتے ہوئے ہم اتنا کھانا لیں جتنا ہم نے کھانا ہے، ضرورت ہو ہم دوبارہ لے لیں، لیکن پہلے ہی موقع پہ اتنا زیادہ کھانا ڈال لینا اور بعد میں نہ کھایا جائے تو اس کو پلیٹ میں ہی رکھ کر واپس دے دینا، یہ کھانے کا ضیاع ہے۔ اس کے علاوہ شادیوں اور ہوٹلز میں جو کھانا بچتا ہے وہ کیسے ضائع کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کے منہ تک نہیں پہنچتا۔ اس کے لیے بعض ذیلی سطح پر تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو ان ہوٹل سے رابطے میں رہتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو بتا دیتا ہے تو وہ وہاں آ کر کھانا لے کر غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ الغرض ہمیں ہر سطح پر غذا کے اور خوراک کے ضائع ہونے سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 24 تک یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا دار امتحان ہے۔ یہاں آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ عمل کریں اور اس کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ آگے ان کی ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا ہے جو اسلام مخالف اور قرآن کے منکر عام طور پر کیا کرتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ انہوں نے خود لکھی ہے یا کسی اور نے ان کو لکھوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی چیلنج انہیں کیا جو سورہ بقرہ میں آپ سن چکے ہیں کہ اگر تمہیں قرآن کریم کے اللہ کی طرف سے ہونے میں شک ہے تو پھر فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِثْلِهِ، تم اس کے مثل 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ اگر بنا لو تو یہ موقف ٹھیک ہو جائے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، لیکن اگر 10 صورتیں بنا کے نہ لا سکو تو پھر تمہارا شک و شبہ ختم ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اور یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہے جس کا مثل لانا وہ انسانیت کے بس میں نہیں ہے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، کفار نے مسلمانوں سے مختلف جنگیں لڑیں اور اس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اپنا بھی نقصان کیا۔ اگر وہ اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے صرف قرآن کے مثل یا 10 صورتیں اور دوسری جگہ پر ایک صورت کا ذکر ہے وہ لے آتے تو لوگوں کے دلوں سے اسلام کی حکومت خود بخود ختم ہو جاتی، لیکن جب وہ ایسا نہیں کر سکے تو پھر یہ حقیقت ثابت ہو گئی کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ لہٰذا ہم مومنوں کا ایمان اس قرآن کریم پہ اتنا پختہ ہونا چاہیے اور اس کی تعلیمات کے بارے میں اتنا حقیقت پسند ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی شخص گمراہ کرنے کی کوشش کرے، قرآن ہمارا دفاع کرے گا، قرآن ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ہم ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ کر سکیں گے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں گے۔ آیت نمبر 25 سے 49 تک حضرت نوح علیہ السلام کا مفصل قصہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا مزاج ہے کہ حسب حال کہیں مختصر تذکرہ ہوتا ہے اور کہیں مفصل ہوتا ہے۔ آج کے
پروگرام میں جو کچھ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اس میں جن انبیاء کا تذکرہ ہے ان سب میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اس صورت میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جس علاقے میں نبی بنا کر بھیجا گیا، ماہرین اور مورخین کا خیال ہے کہ وہ علاقہ عراق کے اندر موجود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت توحید دی، لیکن ان کی قوم کے وڈیروں نے جو اعتراضات ان کی دعوت پر کیے وہ یہ تھا کہ تم تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، تو جس طرح ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو۔ ہمارے پاس اگر کسی نبی کو آنا تھا تو کوئی فرشتہ آتا نا، ہمارے ہی خاندان اور قبیلے کا آدمی نہ ہوتا بلکہ اللہ کا کوئی فرشتہ آتا ہمارے پاس۔ دوسرا انہوں نے یہ اشکال کیا کہ تم چونکہ ہمارے خاندان کے فرد ہو لہذا تمہیں ہم پر کوئی بالادستی نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے کہ تم اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان کرو اور ہمارے نظریات کے خلاف جنگ کرو اور ہمیں ان سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ آپ کے فالوورز جو ہیں وہ معاشرے کے غریب اور کمزور لوگ ہیں، کوئی بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے لینڈ لارڈ وہ آپ کے پیروکاروں میں شامل نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے مادی سوچ کے مطابق مادی تجزیہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی ان باتوں کے جواب میں ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی واضح ہدایت موجود ہے، تم اسے قبول کر لو گے تو تمہاری آخرت میں نجات ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، مجھے تم سے کوئی مالی مفاد نہیں لینا، مجھے تم سے کوئی مادی مفاد نہیں ہے، میں نے اپنا اجر اپنا ثواب اللہ تعالیٰ سے لینا ہے۔ نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم کے عجیب عجیب مطالبوں کی وجہ سے اپنی الہی اور خدائی حیثیت کو واضح کر دیا جو اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کی واضح ہدایت موجود ہے، تم اسے قبول کر لو، اور جہاں تک میری حیثیت ہے کہ تم مجھ سے بہت زیادہ عجیب قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے ہو تو میں تمہیں اپنی حقیقت بتا دوں کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میرے پاس اللہ کے بڑے خزانے موجود ہیں اور میں وہ تمہیں تقسیم کر دوں گا، ایسا کوئی لالچ میں تمہیں نہیں دے رہا۔ ولا عالم الغیب، میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، لیکن عالم الغیب نہیں ہوں، یہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی مجھے فرشتہ ہونے کا دعویٰ ہے، یہ میری حقیقت ہے، لہذا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے تم کوشش کرو کہ میری دعوت کو قبول کر لو۔ 29ویں پارے کی سورہ نوح کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی۔ یہ وہ دور ہے جب ان امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ عموماً تمہاری عمر 60 سے 70 سال تک ہوگی۔ آگے اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری ان سب چیزوں کے مقابلے میں قوم نے انکار ہی کیا ہے اور قوم تمہاری بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب مزید لوگوں نے ایمان نہیں لانا، لہذا ان کی تباہی کا سامان شروع کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ یہ ایک بڑی کشتی ہو جس میں بہت زیادہ لوگ سوار ہو سکیں، اور وہ کسی سمندر کے کنارے پر نہیں بلکہ خشکی میں اور آبادی میں بنا کر اس کو رکھ دیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب خشکی پر ایک بڑی سی کشتی بنانے کے لیے
آغاز کیا کام کا تو قوم اور قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے کہ دیکھو تم خشکی میں اتنا دور سمندر اور دریا سے بیٹھ کر کشتی بنا رہے ہو، یہ تمہاری کشتی کامیاب نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کشتی سمندر اور دریا کے کنارے پر بنائی جاتی ہے اور وہیں سے اس کو پانی میں منتقل کرنا آسان ہوتا ہے، جبکہ خشکی میں اور کسی دور جگہ پر کشتی بنا کے رکھنا، یہ سمندر تک پہنچانے میں بڑی مشکلات آتی ہیں۔ اس پر بھی انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام ایک کشتی بنا رہے ہیں اور ایسے علاقے میں بنا رہے ہیں جو سمندر اور دریا سے دور ہے۔ ان حالات کی روشنی میں جب کشتی بن گئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے قوم نوح پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہر جگہ سے پانی ابلنے لگا، حتیٰ کہ وہ خشک جگہ جو عام طور پر گرم ہوتی ہے اس میں سے بھی پانی نکلنے لگا، اور وہ تنور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو تنور تھا اس میں سے بھی پانی نکلنے لگ گیا، اور پانی اتنا جمع ہونا شروع ہو گیا کہ کشتی اس میں چل سکتی تھی۔ اللہ کی طرف سے یہ ادب اور یہ تعلیم دی گئی کہ جب تم کشتی میں سوار ہو تو یہ پڑھ لینا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اے اللہ، اس کشتی کا چلنا اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہے۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام کو اس کشتی میں بیٹھنے کا حکم دے دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ اپنے اہل و عیال کو بھی لے لو اور ہر چیز میں سے ایک جوڑے کو بھی اس کے اندر بٹھا لو۔ یعنی گھوڑا گھوڑی ایک جوڑا ہے تو ایک جوڑا وہ لے لو، اگر اونٹ میں نر اور مادہ ہے تو ان میں سے ایک جوڑے کو لے لو، گائے بھینس میں نر مادہ جو بھی وہاں موجود تھا ان میں سے نر مادہ یہ بھی لے لو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کشتی میں سوار کر دی گئیں، اور جو مومن لوگ تھے وہ بھی کشتی میں سوار کر دیے گئے، وہ کہ ان کی تعداد تھوڑی تھی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اس کشتی نے پانی میں اٹھایا اور کشتی چلنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم، ان کے اہل و عیال اور مختلف قسموں کے جانوروں کے جوڑے یہ اس کشتی میں سوار تھے۔ جب کشتی چلنے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ قریب ہی موجود ہے۔ بیٹے سے کہا کہ آؤ تم بھی اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اس میں چونکہ مومن ہی شریک ہوئے ہیں، مومن ہی سوار ہوئے ہیں، تو تم بھی فوراً ایمان لاؤ اور اس کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ بیٹے نے کہا کہ مجھے اس سیلاب کا اتنا فکر نہیں ہے، اس لیے کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو اس سیلاب سے بچا لوں گا۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک موج آئی اور اس نافرمان بیٹے کو بہا کر لے گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے رب، یہ میرا بیٹا بھی تو میرے خاندان میں سے ہے نا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ بھی سچا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں اور تمہارے اہل کو بچا لوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں اہل ہونے کا جو معیار ہے اس معیار پر یہ بیٹا پورا نہیں اترتا تھا، اس لیے کہ اس کے اعمال صالح نہیں تھے، اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، لہٰذا یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی اس صورتحال کا اندازہ ہوا تو فوراً انہوں نے اللہ رب العزت سے مغفرت کی دعا کر دی، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں نے آپ سے ایسی چیز کا سوال کر لیا جس کا مجھے علم نہیں تھا، اگر آپ میری مغفرت نہیں کریں گے، مجھ پر رحم نہیں کریں گے تو پھر تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ الغرض
حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی چل پڑی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو جہاں اس کشتی کو پہنچانا تھا وہاں پہنچانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا کہ یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک، اے نوح آپ سلامتی کے ساتھ اتر جائیے، برکات کے ساتھ اتر جائیے، اور یہ سلامتی اور برکات ان تمام لوگوں پر ہوں جو آپ کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہیں۔ تو کشتی ایک جگہ پہ رکی، حضرت نوح علیہ السلام اور چند مومن اور جن جانوروں کو یہ لے کر آئے تھے ان سب کو وہاں اتارا اور آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ اس قصے کے آخر میں یہ فرماتے ہیں تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ بتایا گیا ہے یہ اللہ کی وحی سے بتایا گیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ سابقہ اقوام میں بھی ایمان والے چند ہی تھے، باقی لوگ کفر پر ہی قائم رہے۔ تو جب ماننے والوں نے ماننا ہے، نہ ماننے والوں نے نہیں ماننا، تو پھر آپ نہ ماننے والوں کی فکر میں اپنے آپ کو پریشان نہ کیا کر دیں، اپنے آپ کو فکر مند نہ کیا کریں۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی ہمدردی کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کو بھی ترس آ گیا اور فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ تو جیسے اپنے آپ کو ہی ختم کر دیں گے صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز ادا فرماتے، اللہ رب العزت کے حضور دعائیں مانگتے، تو ان کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے کہ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے آپ کے جسم مبارک میں کوئی ہنڈیا ابل رہی ہے اور اس کی آواز آ رہی ہے، گویا اس انداز پہ آپ کے گڑ گڑانے اور رونے کی کیفیت ہوتی تھی کہ آپ کے باطن سے بھی اس طرح کی آواز محسوس ہوتی تھی۔ تو ان قوموں کے واقعات بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ کچھ لوگ اگر کج فہم ہیں اور حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ ان کے لیے فکر مند نہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بابت یہ عرض کیا گیا کہ آپ کا مقام موجودہ عراق کے اندر تھا۔ آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 60 تک قوم ہود کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو جو حکم دیا انہوں نے وہی دعوت قوم کو دی، اور وہ توحید کی دعوت تھی۔ لوگوں نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان حالات میں حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی ہمدردی کے ساتھ قوم کو یہ کہا، اگر تم اللہ کے پیغام کو نہیں مانو گے تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کے مشن کو تسلیم نہیں کیا اور اکثریت نے ایمان نہیں لایا۔ بالآخر اللہ رب العزت کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ یہ عذاب زلزلے اور اس زلزلے میں طوفان اور اس میں جھکڑ کی کیفیت تھی، جس نے ان کے گھروں کو، ان کے درختوں کو اکھیڑ دیا کہ یہ لوگ اب ان میں جا کر پناہ نہ لے سکیں، اور یہ خود بھی اس طرح مرے کہ اس جھکڑ میں یہ زمین سے اٹھتے اور دوبارہ وہ جھکڑ ان کو زمین پر پٹخ دیتا۔ یوں اس پوری قوم کا خاتمہ اللہ رب العزت نے کر دیا، اور جن لوگوں کو بچانا تھا اللہ نے ان کو بچا لیا۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام کے مقام اور ان کی جگہ کے بارے میں عموماً مورخین کا خیال ہے کہ وہ موجودہ سعودی عرب اور یمن کے درمیان میں تھا، کچھ حصہ ادھر سے تھا اور کچھ حصہ یمن کی طرف سے۔ آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 68 تک حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، جنہیں قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا۔
حضرت صالح علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی تو قوم نے شک کا اظہار کیا کہ ہمیں آپ کی تعلیمات میں شک ہے، لہٰذا آپ کوئی ایسا معجزہ ہمیں دکھائیں جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں۔ انہوں نے اس معجزے کا مطالبہ کیا کہ یہ جو ہمارے سامنے پہاڑ کا پتھر ہے، اس پتھر میں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ نکل کر بچہ بھی دے دے۔ اگر وہ پہاڑ میں سے نکلے گی تو اس پہاڑ میں وہ حاملہ کیسے ہو گئی؟ پھر وہ کیسے نکلے گی اس پہاڑ کے پتھر سے؟ یہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے ایک مشکل سا معجزہ رکھ دیا کہ تم یہ معجزہ دکھا دو گے تو پھر ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اسی پتھر سے ایک اونٹنی نکلی اور اس نے نکل کر بچہ دے دیا۔ یہ اونٹنی اتنی قوی ہیکل تھی کہ اس کی خوراک بھی بہت زیادہ تھی اور اس کے پانی پینے کا نظام بھی بہت زیادہ تھا، لہٰذا یہ بہت زیادہ کھانا بھی اور چارہ بھی کھاتی، اور جب پانی کے حوض پر جاتی جہاں ان کے جانور پانی پیا کرتے تھے تو یہ سارا پانی ختم کر لیتی۔ انہیں اس سلسلے میں بڑی مشکل ہوئی کہ جس حوض پر انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی لے کر آنا ہے وہاں یہ اونٹنی پانی ختم کر دیتی ہے، لہٰذا اس کا حل یہ کیا گیا کہ ایک دن یہ اونٹنی جائے گی، ایک دن پانی پینے نہیں جائے گی۔ اب ان حالات میں قوم صالح نے یہ پلان بنایا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ ہمارے جانوروں کی خوراک کے لیے ایک مسئلہ بنا رہی ہے، لہذا ایک سازش کے ساتھ اس اونٹنی کو اور اس کے بچے کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کا یہ کام دیکھ کر اعلان فرما دیا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، اور اب وہ عذاب آ گیا۔ ان پر بھی زلزلہ سا آیا اور یہ ختم ہو گئے۔ آج یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مدینہ منورہ سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آیت نمبر 69 اور 70 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ ہے۔ یہ بڑے دلچسپ قسم کے مہمان تھے۔ جو ہی یہ مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے تو حضرت نے ان کے کھانے کی فکر مندی کی اور کھانے کا انتظام کر دیا۔ ایک بچڑے کو تل کر لائے اور ان کے سامنے رکھ دیا، لیکن ان مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا، ہاتھ نہیں بڑھایا۔ قدیم اقوام میں یہ رواج تھا کہ چور اور ڈاکو جس گھر میں ڈاکہ ڈالنا چاہتے اور اس گھر میں چلے جاتے تو وہ اس گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے، اس گھر سے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب ان مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فکر مند ہوئے کہ ان کے عزائم کیا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچھڑا اور ان کا نہ کھانا اور ابراہیم علیہ السلام کے خوف محسوس کرنے کی کیفیت کو دیکھ کر وہ مہمان کہنے لگے، لا تخف، آپ ڈریے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں۔ آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آپ کے بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام اسحاق ہو، اور اس کے بعد ان کا بیٹا جو ہوگا اس کا نام یعقوب ہوگا۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ فکر مند ہوئیں اور بتایا کہ میں کیسے بچہ جنوں گی، میں بھی بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ ان فرشتوں نے، ان مہمانوں نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے حکم پر تعجب نہ کریں، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے فرمایا ہے دیں گے تو وہ جس حال میں بھی چاہیں گے دے دیں گے۔ یہاں ان فرشتوں نے ان گھر والوں کی نسبت ایک جملہ استعمال کیا،
रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, अहले बैत तुम पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। ये अहले बैत किनको कहा जा रहा है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की घर वाली को कहा जा रहा है। इससे यह बात वाज़ेह हो गई कि कुरानी नुक्ता नज़र से, कुरान के इतलाक़ के मुताबिक बीवी या बीवियां अहले बैत में शामिल होती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, अज़वाज ताहिरात, ये अहले बैत हैं चूँकि आपके घर में ये रहते हैं। और कुछ और हजरात भी अहले बैत हैं जिनका जिक्र खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। तो कुरानी इतलाक़ अहले बैत के हवाले से आपके सामने आ गया कि बीवी अहले बैत में शामिल होती है। आयत नंबर 77 से आयत नंबर 83 तक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। ये मेहमान जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए थे, ये फरिश्ते थे और ख़ूबसूरत लड़कों की शक्ल में तशरीफ़ लाए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर से निकलकर ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचे। उनको देखते ही हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फ़िक्रमंद और परेशान हो गए और उनको अंदाज़ा था कि इनकी हिफाजत में कैसे कर पाऊँगा। और उन्होंने ये कहा कि हादा यौमुन असीब, ये दिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। वही हुआ कि कुछ देर के बाद लूत अलैहिस्सलाम की कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में पहुंच गई कि ये जो खूबसूरत लड़के आए हैं ये हमारे सुपुर्द कर दो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। कौम ने कहा कि लूत इन्नका लतअलमु मा नुरीद, जो कुछ हम चाहते हैं वो तुम्हें मालूम है, लिहाजा हमें इन लड़कों तक पहुंचने दो। ये फरिश्ते हजरात, ये जो मेहमानान गिरामी थे, इस सारे मंजर को देख रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की फ़िक्रमंदी और परेशानी को देखकर इन्होंने फरमाया, या लूतु इन्ना रुसुलु रब्बिका, ए लूत आप फ़िक्रमंद न हो, हम अल्लाह के पैगाम बर हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं। लन यसिलु इलैका, ये आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। हम फरिश्ते हैं, हम तक ये नहीं पहुँच पाएंगे और आप जो हमारा दिफा कर रहे हैं ये आप तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। आपके लिए हुक्म यह है कि आप रात को इस इलाके से निकल जाएं। इन्न मौइदहुमुस सुबह, इनका जो वक्त है तबाह होने का वो सुबह है, सुबह इनको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं कि जब उनका वो वक्त आया, जअलना आलियहा साफिलहा, हमने ऊपर वाला हिस्से को नीचे वाला हिस्सा बना दिया। यानी इस तरह उनको उठाया, ज़मीन के उस हिस्से को जहाँ वो रहते थे उनकी आबादी को उठा लिया गया और उसको उठाकर दोबारा उल्टा करके ज़मीन पर पटक दिया गया। ये है आलियहा साफिलहा, उसके ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाला हिस्सा बना दिया। ये इलाका आपको बताया गया था कि उर्दन में फ़लस्तीन और उर्दन के दरमियान की जो सरहद है वहाँ पे मौजूद है, जिस फ़लस्तीन को गासिब यहूदी इसराइल कहते हैं। ये बहर मय्यत और डेड सी जिसे कहते हैं, ये दुनिया का गहरा तरीन मकाम है और इस पानी का हर किस्म का जो तज्जिया किया गया ये दूसरे पानियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यूं सुबह इस कौम को तबाह किया गया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को बचा लिया गया। आयत नंबर 84 से आयत नंबर 95 तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। उन्होंने जब कौम को दावत तौहीद दी और फरमाया, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो जिसके अलावा कोई और माबूद नहीं है। नेज़ तुम्हारी जो एक मुआशरती कमी कमज़ोरी है कि तुम नाप तोल में कमी करते हो, ये भी ना किया करो। उनका अंदाज ये था कि वो लोगों से पूरी कीमत लेते और उसके बदले में जो चीज़ उनको देनी होती वो कम देते। ये सिर्फ जिन्स या चीज़ों की हद तक मौकूफ़ नहीं था। जो सिक्के उनके पास आते वो सिक्के चूंकि सोने या चांदी के होते तो इस तरीके से वो उनको अपने पास रखते कि उसके किनारे थोड़े थोड़े तोड़ देते, जैसे कि इस्तेमाल होने के बाद वो सिक्के पुराने हो जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा झाड़ लेते सोने और चांदी को उन सिक्कों से,
تو جب کسی کو سکے واپس کرنے ہوتے تو یہی سکے واپس کرتے جن کا کچھ سونا چاندی انہوں نے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور لوگ ان کو اس لیے قبول کر لیتے کہ یہ سکہ زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ گر گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس طرز عمل کی وجہ سے معاشرے میں فساد برپا ہوگا۔ قوم نے جواب دیا کہ اے شعیب، تم تو نمازی آدمی ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، کیا تمہاری نماز یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، یا تمہاری نماز یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی ذاتی پراپرٹی میں آزادانہ تصرف نہ کریں؟ ان کے اس جواب کے بعد اور مسلسل دعوت توحید سے انکار کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ اے قوم، تمہارے طرز عمل کی وجہ سے مجھے اس بات کا خطرہ لگتا ہے کہ تمہارا انجام بھی قوم نوح، قوم ہود یا قوم صالح جیسا ہو جائے۔ نیز فرمایا کہ قوم لوط کا محل وقوع تم سے زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا جو علاقہ ہے وہ اردن میں ہے، اور ان کی کچھ نشانیاں اردن سے متصل سرحد میں سعودیہ کے اندر بھی موجود ہیں، تبوک کے قریب۔ یہ شمالی علاقہ، یہاں حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور ان کی قوم آباد تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر شریف بھی اردن میں واقع ہے، اور قوم لوط کا علاقہ وہ بھی اردن میں واقع ہے، اس لیے فرمایا کہ وما قوم لوط منکم ببعید، قوم لوط کا انجام تم سے زیادہ دور نہیں ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ قوم نے جواب دیا کہ اے شعیب، یہ تمہارے ساتھ اگر مٹھی بھر لوگ نہ ہوتے نا تو تمہیں اس دعوت توحید کے نتیجے میں ہم سنگسار کر دیتے، رجم کر کے تمہیں مار دیتے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا اے قوم، کیا یہ میرے تھوڑے سے لوگ یہ تمہیں اللہ سے بھی زیادہ عزیز ہیں؟ اللہ کی تمہیں پرواہ نہیں ہے؟ اس سارے مسلسل طرز عمل اور اسلام ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کا عذاب اس قوم پر آیا اور تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نجینا شعیب والذین آمنوا معه برحمت منا، ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نجات دی اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان قبول کر چکے تھے ان کو بھی نجات دی اپنی رحمت کے ساتھ۔ آیت نمبر 96 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مختصر تذکرہ ہے، جس کی تفصیل 9 پارے کے آغاز میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی تھی۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے واقعات حضرات انبیاء کے بتائے جاتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ پر نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نثبت بہ فؤادک، آپ کو تسلی دیں کہ آپ زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں اپنی قوم کے بارے میں کہ یہ ایمان کیوں قبول نہیں کرتے، اور اگر یہ کوئی منہ مانگے معجزات مانگتے ہیں تو آپ ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ تو ان کو منہ مانگے معجزات دے دے، شاید یہ ایمان لے آئیں۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ کس نے ایمان لانا ہے کس نے نہیں لانا، اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا تھا کہ اگر تمہیں منہ مانگا معجزہ مل گیا تو پھر ایمان اور اسلام قبول نہ کرنے کی شکل میں تمہارا انجام تباہی ہے۔ الغرض اللہ فرماتے ہیں کہ ان انبیاء کے قصے آپ پر بیان کرنے کا سبب یہ ہے نثبت بہ فؤادک، ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ معلوم کر لیں کہ ان سابقہ انبیاء میں بھی 2 طبقے پیدا ہوئے تھے، ایک طبقے نے ان کی دعوت کو قبول کیا تھا اور دوسرے طبقے نے قبول نہیں کیا تھا، اور انہوں نے واضح اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے اب آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی اس میں کچھ لوگ سابقہ اقوام سے بھی زیادہ عجیب تھے، انہوں نے اپنے لیے بددعا ان الفاظ میں کی کہ اے اللہ اگر یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں تو ہمیں پتھر برسا کر
مار دے اور ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ گویا یہ دعا نہیں اے اللہ اگر یہ سچے ہیں تو ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ ایسے طبقے کی موجودگی میں ان واقعات کو بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے مومنین اور کافرین کو ایک پیغام دیا کہ آپ ارشاد فرما دیجئے جو ایمان نہیں لاتے انہیں آپ بتا دیں کہ تم اپنی اپنی جگہ پہ کام کرو، میں اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہوں، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں کیا آتا ہے اور کیسے آتا ہے۔ آج اس حد تک ہم کافی کرتے ہیں جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ آگے سورہ یوسف کا آغاز ہو رہا ہے جس کا کچھ حصہ اس 12ویں پارے میں ہے اور کچھ حصہ 13ویں پارے میں ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس پورے احسن القصص کو، حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے، ان کے قصے کو اور ان میں مزید جو قصے ہیں ان سب کو ایک نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ 13ویں پارے کا خلاصہ بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کی طرف دعوت دینے کی اور اس کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون